جناب اسی کے حوالے سے ایک آج کے دور کا بہت ہی ضروری سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر اس کو نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ سارے سوالات کو کور کر سکتا ہے کہ یہ سوال کہ کچھ ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ جس کی تحقیق کیے بغیر، جس کی بغیر اوتھینٹیکیشن کے ہم جو ہے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آج کل آتے ہیں کہ سیستانی صاحب کا فتویٰ آیا ہے کہ شیعوں پہ بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے، لہٰذا ہاں یہ ساری چیزیں اپنے نام لکھ کے سورہ یاسین میں ڈال دیے جائیں، یا نظر دلاؤ، یا میسج آتا ہے کہ جو ہے 10 بار اللہ اکبر اگر نہیں کہا تو تمہارے اوپر فلاں نقصان آئے گا، اور کہہ دیا تو تمہیں فائدہ آئے گا، یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اکثر ائمہ کی احادیث جو پتہ نہیں ائمہ کی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بغیر ریفرنس کے بھیج دی جاتی ہیں. کچھ اچھی باتیں ہیں کہ جن کو ائمہ سے جوڑ کے، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس کا کس طرح سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو کچھ باتوں کو بغیر کسی ریفرنس کے لوگ سینڈ کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں آپس میں. تو اس کو فارورڈ کرنا کیسا ہے، ان ساری چیزوں کا آپ جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم پہلو ہے اور میرے ذہن میں پہلے سے آ رہا تھا، مگر میں منتظر تھا کہ آپ سوال کریں، اور ضرور کریں گے، اور آپ نے کیا. سوشل میڈیا پر سب سے خطرناک اگر کوئی پہلو ہے تو یہ وہی ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا. کتابوں کی حد تک مسئلہ یہ تھا کہ کتاب اگر کسی نے پڑھی اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات، کوئی حدیث ہو، کوئی ریفرنس ہو، تو اس تک رہ گئی. وہ 1000 چھپوا کے تو نہیں بانٹ رہا ہے، چاہے وہ کوئی باطل بات بھی کسی کتاب میں ہو. اور اگر علم کا متلاشی ہے حقیقت کا تو جا کے علماء سے پوچھ لے گا، اہل علم سے پوچھ لے گا کہ جو اس کے حقدار ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں کہ مدرسہ فیس بکی کھل گیا ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں حوضہ گوگلیا کھل گیا ہے، اور جس کو دیکھو محقق فیس بکی بنا ہوا ہے، 18 20 سال کے ٹین ایجرز. تو وہاں پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر چیز کو اس کا اہل بہتر جانتا ہے، لہٰذا بہت کانشس رہنا چاہیے تمام مومنین و مومنات، خصوصاً جو کم عمر ہیں، ینگسٹرز ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، جو جوان ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو سمجھنا چاہیے. یا تو آپ عالم ہوں، کوئی آیت ہی صحیح ہو سکتا ہے غلط اعراب اس میں لگے ہوں، کوئی لفظ کا حذف ہو، تحریف ہو، تدلیس ہو، یا کوئی روایت ہو اس کا بھی کنٹینٹ اور اس کا وہ بھی الفاظ بھی غلط ہو سکتے، یا اس کا ترجمہ ہو آیت کا، روایت کا، یا اس کی تفسیر ہو، یا اس کی تعویل ہو، یا اس کو ایکسپلین کیا گیا ہو، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اور پھر یہ کہ وہ ہے آیت کے نہیں ہے، وہ ہے حدیث کے نہیں ہے، پھر روایت ہے تو یا ہے کہ نہیں ہے، اور ہے بھی تو صحیح ہے کہ غلط ہے. چنانچہ اس کو اگر ملے تو فارورڈ نہ کرے، بلکہ اگر بغیر کسی ریفرنس و بغیر تصدیق کے ہے تو اس کو جس نے بھیجا ہے اس کو بھی منع کرے کہ مت بھیجو، اور خود بھی آگے نہ بھیجے جب تک تحقیق نہ کر لے. یہ بہت بری بات ہے، اس لیے کہ اس طرح سے دین میں تحریف ہو جائے گی، پورا دین ٹاپ ٹو باٹم الٹ جائے گا، بدل جائے گا. اس میں کچھ تو نادانی میں کام چل رہا ہے، کچھ سازشیں بھی ہیں، کچھ دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت کی طرف سے سازشیں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں گڑ گڑ کے فارورڈ کر رہے ہیں. کچھ ہمارے اندر بھی اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں گروہ کہ جو اپنی ضد میں اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ائمہ سے منسوب کر دیتے ہیں چیزیں کہ امام نے فرمایا. اور دیکھی کہ اندازہ لگ سکتا ہے، اگر کوئی تھوڑا سا بھی سوچ بوجھ رکھنے والا جوان ہو وہ سمجھ جائے گا. لہجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فیک ہے، یہ گڑھی ہوئی بات ہے. اتنی پوچھی زبان ہوگی اور اتنی احمقانہ بات ہوگی کہ صاف لگے گا کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے منسوب کیا ہے. چنانچہ اس میں سب سے زیادہ بس یہی احتیاط کرنے والی ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے، بغیر کسی اہل علم سے رابطہ کر لیں. جیسے سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو فائدہ اٹھائیے کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے آپ جو ہیں امریکہ اور چائنا میں بیٹھے ہوئے اپنے کسی عالم سے، بزرگ سے جو اہل علم ہو، آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں. فارورڈ کرنے سے پہلے 2 منٹ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگنا ہے، آپ تصدیق کر لیں. اور اگر وہ مصدق ہو، ثابت ہو، ہر اعتبار سے دین کے لیے مفید ہو، دین کی بات ہو. ہم کہتے ہیں نبی روایت ہو، کسی کا قول ہے، کسی سے ہم ہی ایک قول بنا کے لگاتے ہیں نا ہم لوگ واٹس ایپ پہ جملے، تو وہ ہو سکتا ہے انحراف ہو اس کے اندر، اس میں بے دینی ہو، دانستہ ہو، نہ دانستہ ہو. چنانچہ بغیر تحقیق کے اس
یہ اسٹفس جو سوشل میڈیا پہ یہ جو راؤنڈ کر رہے ہیں، یہ جو وائرل ہو جاتے ہیں، ان کو بغیر تحقیق کے ہرگز نہ بھیجا جائے، اس لیے کہ ہم خدمت دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ جناب وہ اللہ اکبر اگر 10 مرتبہ نہ بھیجنے پہ جو عذاب آتا ہے، بالکل بالکل، یہ سب تو گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ دیکھیے میں بتا دوں آپ کو، سیستانی صاحب نے یہ فرمایا ہے، ایک تو وہ اس ہمارے علماء و مراجع وہ تو بہت بلند ہیں، وہ تو صف اول کے بزرگ ہیں، ہمارا جیسا طالب علم اتنی پوچھ باتیں نہیں کرتا، آج تک الرجی ہے اس کو ایسی باتوں سے، بے تکی باتیں نہ ممبر پہ نہ روزمرہ کی زندگی میں، تو وہ کہاں کریں گے؟ چاہے کہ اہل بیت اطہار کی طرف سے کوئی بات ہو کہ یہ نہ کیا تو گھر جل جائے گا، اور وہ نہ کیا تو آج ہی مر جائے گا اور بہت بڑا نقصان، یہ سب دھمکیاں ومکیاں حماقت کی باتیں ہیں، یہ سب بالکل غلط ہیں۔ اور آغا سیستانی وغیرہ یہ کسی بزرگ کی طرف سے بھی جب منسوب ہو، وہ روایت اہل بیت سے ہو یا کسی عالم کا فتویٰ ہو یا کسی کا مشورہ ہو، تحقیق کے بغیر اس کو ہرگز فارورڈ نہ کیا جائے۔ اور بعض میسیجز، بعض ان کا کنٹینٹس ہی چغلی کھا جاتا ہے کہ یہ فیک ہے، یا یہی جیسے کہ نظر دلائیے اور بانٹیے، اور جس نے نہیں کیا، صاف صاف لگ رہا ہے کہ بالکل احمقانہ جاہلوں والی بات ہے۔ تو تحقیق اصل بات ہے، وہ فتویٰ ہو، مشورہ ہو، کسی بزرگ کا قول ہو، اہل بیت سے منسوب روایت ہو، حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، اس میں جب تک کہ تحقیق نہ کر لی جائے تب تک کہ اس کو بھیجا نہ جائے، اس لیے کہ آپ نے جو بھیجا تو 1,00,000 آدمی بغیر آپ سے پوچھے ہوئے، بغیر تحقیق کیے بھیجے گا تو آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ یاد رہے کہ جو چیزیں بہت افیکٹو ہوتی ہیں، جن میں پینیٹریشن بہت ہوتا ہے، جو بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، اگر وہ صحیح ہدف پہ جا کے بیٹھتی ہیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہدف سے اگر ہٹ کے وہ چیزیں پہنچتی ہیں تو ان کا نقصان بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہائی اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے کہ اگر صحیح تشخیص اور ڈائگنوسس ہوئی ہے تو اگر وہ دی جائے تو فوراً ریلیف ہوتا ہے، اور اگر وہی ہائی اینٹی بائیوٹک غلط دے دی جائے تو اتنا ہی شدید نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ علم اور دین کا مسئلہ ہے، اس میں ایک اچھی بات کا جتنا تیز اثر اور جتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹریک سے ہٹ جائے تو اس بات کا اتنا ہی شدید نقصان اور اتنا ہی گہرا منفی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ثواب لینے چلے تھے، گناہ مل جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ملا نہ بنے، کوئی قابل نہ بنے، اور کوئی اپنے کو محقق اور فیس بک پہ جا کے مجتہد نہ سمجھے۔ آپ نے بس دیکھ لیا کہ انٹرنیٹ پہ کچھ نظر آ رہا ہے، چنانچہ معتبر، ارے آپ ہی کے جیسے آدمی نے وہ بھی لکھ کے کٹ پیسٹ کاپی، اس کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ کم علم ہو، جی آپ سے بھی زیادہ کم علم ہو، وہ بھیج رہا ہے اور آپ سمجھے کہ فیس بک پہ ہے اور سوشل میڈیا پہ ہے، چنانچہ فلاں پیج پر ہے اور فلاں کیا کہتے ہیں ویب سائٹ پر ہے۔ نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ کلام خدا کے عنوان سے بھی کوئی لکھ رہا ہو، قرآن، یا تو آپ کو معلوم ہو کہ آیت آپ پلٹ کے دیکھیے قرآن کے اندر، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر دیکھیے، تب فارورڈ کیجئے، یا کم سے کم فوراً اہل علم سے پوچھ لیں، وہ قرآن ہو، روایت ہو، حدیث ہو، وہ قول ہو، یا اس طرح کے میسیجز ہوں۔ اور اس طرح کے میسیجز تو آپ بغیر تحقیق کے سمجھ لیں کہ یہ سب فیک ہیں، کہ یہ کرو، یہ نظر دلاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا، اور اتنی بار یہ پڑھو، یہ کچھ نہیں۔ اگر ہے تو حدیث پیش کی جائے، کس امام نے کہا ہے، یا کم سے کم فتویٰ ہو عالم کا، اور ہم اس کی تحقیق کریں تو اس لیے کہ اپنے عمل کی بنیاد، عقیدے اور عمل کی بنیاد علم اور یقین پہ ہونی چاہیے، مفروضات پہ نہیں ہونی چاہیے، اور ادھر ادھر کی افواہوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔